الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے۔ رجب کا یہ مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے بناتے وقت ہی سے عزت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت اور احترام والے مہینے ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات، یوم خلق اللہ السماوات والارض، السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی والشعبان، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور اسی شکل پر واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ
سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل سلاستم متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 تو مسلسل مہینے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے، کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ادا کی جانے والی عبادات کا اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ان مہینوں کے اندر کوئی آدمی گناہ کرے تو اس کا وبال اور اس کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا اس میں لفظ عدہ تعداد کے معنی میں، ان عدت الشہور، اور شہور شہر کی جمع ہے، اور شہر کا معنی ہے مہینہ۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اور اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کا لفظ بڑھایا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازل سے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لکھ رکھا ہے۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر میں اشارہ کر دیا کہ قضائے خداوندی اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی کہ جب یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک ہیں اور واجب الاحترام ہیں، اور ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام اور ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام کرنا، فرمایا کہ یہ اسلام میں باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ مگر رجب کے معاملے میں عرب کے 2 قول مشہور تھے۔ بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔
اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر کے یہ وضاحت فرما دی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کا درمیان ہے وہ رجب مراد ہے۔ آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مستقیم، یعنی مہینوں کی تعیین اور ترتیب، اور ان میں ہر مہینہ خصوصاً اشہر حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ازلی کے مطابق رکھنا، یہ دین مستقیم ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر اور تبدل کرنا، فرمایا کہ یہ کج فہمی اور کج طبی کی علامت ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، ان کے معینہ احکام اور احترام کی خلاف ورزی نہ کرنا، بلکہ ان مہینوں کو عبادت گزاری کے اندر گزارنا۔ امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچا لے تو سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی ان کو برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ہمیں کہ ایک عظیم نقصان ہے۔ امام بیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَلَّا يُقَاتِلُوا ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَبَقِيَّتْ حُرْمَةُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فِي تَضْعِيفِ الْأُجُورِ وَالْأَوْزَارِ فِيهَا حِينَ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَشْهُرُ بِزِيَادَةِ الْمَنْعِ فِيهِنَّ عَنِ الظُّلْمِ۔ فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتال نہ کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے سب اوقات میں قتال کرنے کی اجازت دے دی اور حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم باقی رہی۔ فرمایا نیکیوں کا اجر و ثواب اور گناہوں کی شدت زیادہ ہونے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے سے بطور خاص منع فرمایا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے اختار اللہ البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام واختار الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول واختار الله الأيام فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة واختار الليالي منها فأحب الليالي إلى الله ليلة القدر واختار الله الساعات فأحب الساعات الليل والنهار إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات واختار الله الكلام فأحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے شہروں کو چنا جن میں سے اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب شہر بلد حرام، یعنی وہ شہر جو کہ حرم کی حدود میں واقع ہے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمانوں کو چنا جن میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب زمانہ عظمت والے 4 مہینے ہیں، اور ان عظمت والے 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنوں کو بھی چنا اور دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب جمعہ کا دن ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو بھی چنا، اور ان راتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی ساعات اور گھڑیوں کو بھی چنا، اور دن اور رات کی ساعات اور گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ساعتیں اور وہ گھڑیاں ہیں جن کے اندر فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو بھی چنا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام، ان کلمات کا وید کرنا اور ان کلمات کا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ۔ تو اس لیے یہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور عبادت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، کوئی وقت خاص اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرے، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس مبارک مہینے کی کسی تاریخ اور کسی دن یا رات میں شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی، اور نہ ہی خصوصیت کے ساتھ کسی اضافی عبادت کو کسی موقع پر سنت یا لازم قرار دیا ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے اس مہینے کے رات دن کے اندر نوافل، روزے، ذکر اور تلاوت، دعائیں، صدقات اور جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی عبادات ہو سکتی ہیں، ان عبادات کا اہتمام کر لے۔ کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔